شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم تمام دیکھنے سننے اور سمجھنے والوں کو الفاظ زندگی ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں 12 یا 20 ہزار کی فوج مدینے کی طرف روانہ کی، کیونکہ اس فوج نے ہرہ کے مقام پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے تو اس کو ہرہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس لشکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہریوں پر اور ان کے صحابہ پر بہت ظلم ستم کیا۔ 3 یا 5 دن تک مدینہ شریف میں قتل و عام ہوتا رہا۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے گئے۔ کئی دنوں تک مسجد نبوی میں اذان نہ دی جا سکی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں صحابہ کا خون بہایا گیا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹے گئے۔ تقریباً 700 صحابہ کو بے ترتیب سے شہید کیا گیا اور دوسرے عام لوگوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور نوجوانوں کو قید کر لیا گیا۔ یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ دی جا سکی۔ مدینہ منورہ میں تباہی اور بربادی پھیلانے کے بعد یہ منحوس لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرم کعبہ پہنچ کر یزیدیوں نے اتنے پتھر برسائے کہ پورا فرش پتھروں سے بھر گیا، جس سے مسجد الحرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ شریف کے غلاف اور چھت کو ان ظالموں نے جلا دی۔ یہ ظلم ستم کا یہ سلسلہ یزید کی موت پر جا کر ختم ہوا۔ یزید کی موت کی خبر پہنچتے ہی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے اہل شام، تم لوگوں کا بادشاہ ہلاک ہوا، اور یوں مدینہ منورہ اور اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔